دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ معزز سامعین حضرات، میرے سنی بریلوی حنفی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اس پرفتن دور میں بہت سارے اہل سنت کی مسجدوں میں یہ بدعتی لوگ، برے عقائد رکھنے والے، جو حقیقت میں ایمان والا نہیں ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو سنی بتا کر کے، اہل سنت بتا کر کے امامت کرتے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے نماز کو خراب کرتے ہیں اور ان کے عقائد کو خراب کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح سے جو ہیں ان کے عقائد کو تبدیل کر دیں، یہ دکھاوے کہ بہت زیادہ نماز پڑھیں گے، بہت زیادہ صوفیانہ انداز اختیار کریں گے، اور جب آپ ان سے متاثر ہو جائیں گے تو یہ اپنے سڑے ہوئے عقائد کو آپ پر تھوپ دیں گے۔ تو ان کا یہ فنڈ ہے اور ان کا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں طرز عمل ہے، لہٰذا ان کی یہی کوشش ہوتی ہے۔ اور آپ نے ابھی سنا ہوا اس میں کہ یہ جو ہے ایک دیوبندی شخص ہے اور اہل سنت کی مسجد میں یہ امامت کر رہا ہے، اور جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم دیوبندی، تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے مولویوں نے کچھ ایسا لکھا ہی نہیں ہے، اور جب ہم ان سے بات کرنے کے لیے آئیں کہ بھائی تمہارے مولویوں نے ایسا لکھا ہے، تو اب یہ بیچارہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ گالی دینے پر اتر آیا ہے۔ تو لہٰذا آپ حضرات جو ہیں اپنے مسجدوں میں امام رکھیں تو انہیں ٹٹول کر پرکھ کر کے رکھیں، کیونکہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہے، کیونکہ بدعتی کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے بدعتیوں کی، بد مذہبوں کی نہ جو ہے نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ صدقہ قبول ہوتا ہے، نہ جو ہے ان کا حج قبول کیا جاتا ہے، نہ ان کے فرائض قبول کیے جاتے ہیں، نہ واجبات قبول، نہ ان کے نوافل قبول کیے جاتے ہیں۔ وہ دین سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، اسی لیے آپ ایسے لوگوں سے بچے رہیں اور ایسے اماموں کو آپ اپنے مسجد میں نہ رکھیں۔ اگر آپ کے مسجد میں ہیں، آپ انہیں فوری طور پر اپنے مسجد سے رخصت کر دیں، اسی میں آپ کی بھلائی۔ ہاں، اسماعیل صاحب بول رہے ہیں؟ اسماعیل صاحب بول رہے ہیں؟ نہیں، کوئی اور بول رہا ہے، بولو۔ کون بول رہے ہیں آپ؟ اسماعیل صاحب کون بول رہے؟ تم کو مجھے بولو۔ اسماعیل بھائی سے بات کرنی تھی مجھے۔ ہاں تو میں بول رہا ہوں، بولو۔ اچھا، آپ ہی بول رہے ہیں؟ جی حضرت، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہے علماء دیوبند نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔ ارے تجھے کیا کر رہا ہے؟ میرا کچھ بھی ماننا ہو، تجھے جو ماننا ہے مان۔ نہیں، بات وہ نہیں ہے اسماعیل بھائی، بات یہ ہے کہ آپ گاؤں والے کو گمراہ کر رہے ہیں نا، آپ گاؤں والے کو گمراہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہاں سے؟ میں کہیں سے بھی ہوں، آپ گاؤں والے کو گمراہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ثابت کیجیے کہ آپ کے مولویوں نے نہیں لکھا ہے، دیوبندیوں نے نہیں لکھا ہے، آپ ثابت کیجیے۔ ارے تو یہ بتا مجھے، تو ہے کہاں سے؟ ہم کہیں سے بھی ہیں۔ دیکھیے، سنیے، براہین خافیہ میں جو ہے خلیل احمد امبیڈوی نے لکھا کہ شیطان کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ کیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے مولویوں نے نہیں لکھا؟ آپ کا مولوی رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، وہ معاذ اللہ زنا بھی کر سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ دیکھیے، آپ بات کیجیے، آپ ثابت کیجیے کہ آپ کے مولویوں نے نہیں لکھا۔ میں نے ابھی 2 کتاب کا حوالہ دیا ہے، کیا ان 2 کتاب میں یہ عبارتیں نہیں ہیں؟ تو کون بول رہا ہے؟ تو آپ کا بھی اس کو تعارف کریں گے؟ ارے میں تعارف کر رہا ہوں، میرا نام محمد منور حسین نقشبندی ہے، میں بہار کا رہنے والا ہوں، فی الحال جو ہے میں کرناٹک میں رہتا ہوں۔ ہاں، لیکن آپ کا جو دعویٰ ہے، سنیے، وہ چھوڑے نا، وہ ہمارے مجھ سے لے کر کے آپ کیا کریں گے؟ مجھ سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ ہاں تو تجھے مجھ سے بھی کیا مطلب ہے؟ رکھنا چاہیے۔ مجھے یہ مطلب ہے کہ آپ ہمارے بھائیوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ارے بات سن، اتنی فکر ہے نا تو آ جائے یہاں پہ، وہاں آ جانے آپ نہیں، آپ جھوٹ بولے۔ انشاءاللہ یہ بات جائے گی تو منظر عام پہ تو خود لوگ سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ منظر عام کی بات کر رہا ہوں۔ آپ سے پہلے نہیں، آپ بتائیے کہ فتاوی رشیدیہ میں جو لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ بولنے پر قادر ہے، تو آپ کیسے انکار کرتے کہ نہیں لکھا ہے؟
جبکہ جو ہے ایک خلیل بات احمد بتاؤں اپریڈی- تجھے، سنیے، ارے بات سن ادھر، کیا؟ بات سن کیا؟ رہی بات سن. ہاں بولو بولو. تو تیرے عقیدے پر مضبوط، میں میرے عقیدے پر مضبوط ہوں. بات سن. نہیں میرے بات نہیں سن. تو آپ ثابت کیجئے، آپ ثابت کیجئے. ثابت آپ کا- کروں یہ کروں، ایک نہیں، بات آپ کا سن، ایک خلیل بات احمد سن رہے، اپریڈی ایک بات سن سنیے کمینے، سنیے بات سن. سنیے بات سن سنیے. یہ پہلے. رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں یہ بھی لکھتا ہے کہ صحابہ اکرام کی تکفیر کرنے والا کافر نہیں ہوگا. ہاں اسماعیل دہلوی کی اگر تکفیر کی جائے کافر ہو جائے گا. کہاں ہاں؟ کہاں آپ جھٹلائیں گے اپنے مولوی کو؟ ارے کہاں کہاں چپلائیں گے، بات ہاں؟ سن. کیا بولو؟ تجھے تیرا جو عقیدہ ہے نا، تو تیرے پاس رکھ، میرا عقیدہ میں میرے نہیں پاس. آپ بات عقیدہ سن. اپنے پاس ارے اتنا رکھتے ہو، ہے نا لیکن تیرے آپ کو، لوگوں ہمارے کی سنی بھائیوں اتنی کو کیوں فکر ہے بہکا نا. رہے ہیں؟ ارے بات نہیں، نہیں گمراہ ہونے کی. نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ اتنی فکر ہمارے ہے نا، عوام- تو یہاں پہ آ جا، ارے یہاں پہ آ کے رہ جا. تو میں جاتا سنو، ہوں تجھ سے، بس میرے کو مت ہاں بتا. تو بھاگ جا، تو بھاگ جا یا چھوڑ دے. تو ہمارے سنی بھائیوں کو کیوں ایمان لوٹ رہا ہے ان کا؟ کون کیوں سے برباد سنگی کر بھائی رہا کے ہے؟ لوٹ رہا ہے بھائی، تجھے اللہ، پتا ہے. تو میرے بات سنی سن. بن کر کے وہاں پہ کیوں قبضہ کر کے بیٹھا ہے؟ تو اپنا میں قبضہ حقیقت کروں. چھپا کے کیوں قبضہ کر کے بیٹھا ہے؟ میں حقیقت چھپا کے نہیں بیٹھا یہاں پہ. گاؤں تو میں آیا کس کو بھی جو تیرا ہے نا وہ پکڑنے والا امین بھائی، اس کو بھی پوچھ. پوچھ کیا اس کو. تمہارے پکڑنے والا امین بھائی؟ سنیے، پوچھ. آپ نے سنیے، چلیے آپ نے کہا کہ آپ کے مولویوں نے نہیں لکھا ہے کچھ ایسا، تو آپ ابھی بات کرنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کے مولویوں نے ایسا نہیں لکھا ہے تو ڈرتے کیوں ہیں بات کرنے سے؟ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. ایک بات سن، اس تو آپ بات نے کے کیوں بارے میں. کہا؟ ارے بات سن. ہاں اس دن جو بات سنے گا، جو جس سے وہ آدمی سے بحث ہوئی تھی نا، تو وہ ہاں آدمی میں نہیں تھا، کوئی اور تھا میرا دوسرا آدمی. اس سے بحث ہوئی تھی، اور مجھے اس بارے میں بحث نہیں، کیا علم نہیں ہے، اور اس لیے جو میں اس لفڑے میں پڑتا بھی نہیں ہوں. میں یہ نہیں مانتا کہ یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. مجھے اسماعیل بھائی میری بات سنیے، آپ اس لفڑے میں پڑھے نہ پڑھے وہ اور بات ہے. اگر آپ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو بھائی آپ دیوبندی مسجد میں جا کے امامت کریں نا. آپ سنیوں کے یہاں کیوں آتے؟ سنیوں کے یہاں تیرے باپ کی مسجد ہے مہادر چوک، میرے گاؤں کی مسجد ہے، کہاں بھی کروں، تجھے کیا کرنے کا؟ اچھا دیکھ، دیوبندی کی تعلیم یہی ہے. دیوبندی کی تعریف کرا مت مجھے. تو دیوبندی مسلمان ہے کہ نہیں؟ تو دیوبند سے مسلمان. یہی تعلیم آپ کو ملی ہے؟ ارے بات سن، مطلب دیوبند گالی سے دینا. ہاں گالی جب آپ اپنے تو غلط بات کرے، غصہ میں کیسے غلط بات کیا؟ میں نے کیسے غلط بات کیا؟ ضرورت ہے تو آ کے رہنا. پھر میں بول رہا ہوں، ارے ہمیں رہنے کی ضرورت کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے کافر تمہارے کافر اکابر کو تو جو ہے ایمان والا مانتا ہے. ان پر تجھے پتا ہے کون کافر ہے؟ بڑے بڑے مفتی، بات سنیے گا. مکہ شریف کے، مدینہ شریف کے بڑے بڑے مفتیوں نے فتوا دیا من شک فی کفری ہی وعذابہ ہی فقط کفر. جو ان کافروں کے کفر پر شک کرے وہ بھی کافر ہے. اور تو شک کر رہا ہے رشید احمد گنگوئی پر شک کرتا ہے، تو جو ہے پر شک کر رہا ہے، تو خود کافر ہو گیا. کون شک کر رہا ہے؟ تو کر رہا ہے شک. میں کیا شک کرا؟ تو مطلب تم یہ مسلمان نہیں مانتا ہے قاسم نانوتوی کو؟ میں مسلمان، میں بولا مسلمان نہیں مانتا ہوں. نہیں مانتے ہو نا مسلمان، تو مانتے ہو نا. ارے میں مسلمان مانوں، کس کو بھی مانوں مسلمان میں، میرے ماننے سے کیا ہے؟ تیرے کو کیا کرنے کا ہے؟ ارے شیطان تو یہی نا کہ کفر پر تم نے شک کیا، اس کو مسلمان مان کر کے، تو تم بھی اسی فتوے کے زد میں آ گئے جو مکہ مکرمہ مدینہ المنورہ کے مفتیوں نے فتوا دیا ہے. تو دیا ہے تو دیا ہوگا تمہارے نا. پیچھے سنیوں کی نماز نہیں ہوگی نا، تو کیوں نماز برباد کر رہے ہو؟ ارے یہاں پہ ادھر آنا، بات سن رہے، ادھر بات سن، یہاں آنا، بات سن ادھر. گالی باز. سن یہ اچھا تمہارا کوئی دیوبندی کو لو، اگر تم کو معلوم نہیں تھا تو تم نے کیوں کہا کہ بھائی جو ہے ہمارے مولویوں نے ایسا نہیں لکھا ہے؟ لوگوں کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو؟ کون سے بیوقوف؟ کس کو؟ یہ امین بھائی، اس کو امین کو تو بتاتا ہوں، کس کو بتاتا ہوں، تو رکھ. کس کو بتاتا ہوں؟ تو رکھ، تو جس کو بھی تو یہ کرا. نمبر کس نے دیا اتنا بتا مجھے. سن بیٹا، نمبر کس نے دیا بتا مجھے. آتنکوادی ابے اچھل مت، اتنا تو بھی مت اچھل، سمجھا کیا؟ تمہارے جو اکابرین ہیں انہوں نے ایسے نمبر کس نے دیا مجھے بتا. نمبر کس نے دیا؟ مجھے نمبر کسی نے بھی دیا. نمبر کس نے دیا وہ بتا مجھے. تو بول رہا ہوں تم یہ بتاؤ جتنا پوچھے. تو سنو، اگر تمہیں امامت کرنے کا شوق زیادہ ہے تم توبہ کر لو، برے عقائد سے توبہ کر لو، برے عقائد سے توبہ کر لو. گالی باز، گالی مت دو. تم یہ ثابت کرو کہ تمہارے مولویوں نے ایسا نہیں لکھا. بھاگ گئے.